اب بلوچستان کے مسئلوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سمجھتے، وہ بلوچستان کو بالکل نہیں سمجھتے۔ ذاکر بلوچ کے واقعات جو ہے وہ ہضم نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمیں ریاست جو ہے اپنا ایسا سمجھتی ہے کہ واقعی میرے شہری ہیں تو ہمارے ساتھ شہریوں والا سلوک کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار حاضر ہے۔ ناظرین، بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، آبادی کے لحاظ سے کم، وسائل کے لحاظ سے مالا مال اور رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان، اور اس صوبے میں چونکہ آبادی کم ہے، تعلیم کے وسائل بھی اور ترقی کے وسائل بھی بہت کم ہیں، لیکن آج نوجوان محنت کر رہے ہیں اور اعلیٰ عہدوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان اپنے بل بوتے پہ غریب گھرانوں کے، انہوں نے بیوروکریسی میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، اسی طرح آرمی میں بھی وہ اچھے عہدوں پر پہنچ گئے۔ لیکن پچھلے دنوں ایک ناخوشگوار واقعے میں ایک ڈپٹی کمشنر جو پنجگور کے ڈپٹی کمشنر تھے، ذاکر بلوچ، ایک ہونہار، ذہین اور بہترین آفیسر تھے، انہیں شہید کیا گیا۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب، جو نیشنل پارٹی کے نائب صدر ہیں مرکزی، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اس ناخوشگوار واقعے کے حوالے سے، اور پھر بلوچستان میں جب پسماندگی بھی ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، نوجوان محنت کر رہے ہیں، پھر غریب گھرانوں کے نوجوان یہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور پھر ایک دم ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ بیدر صاحب۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو مستوں کا واقعہ ہوا وہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بلوچستان میں ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے وہ کافی کم ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ قرآن سے جو بچے جس محنت کر کے مختلف تعلیمی اداروں سے ہو کے اور پھر کمپیٹیٹیو ایگزام پاس کر کے آفیسر بنتے ہیں، آفیسر بننے کے بعد پھر بھی ان کے جو بیہیویئر ہے، ان کا عوام کے ساتھ سلوک ہے، ان کا جو انتظامی جو ان کے ایکسپرٹیز ہے، ان کو لوگ آج بھی مان رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے پنجور کے دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی ذاکر کیا تھا؟ ذاکر ڈپٹی کمشنر نہیں تھا، ذاکر جو ہے بالکل اپنے آپ کو ایک عوام کا جو ہے سرونٹ سمجھتا تھا، خادم سمجھتا تھا۔ اس کے دفتر میں کوئی چٹ مٹ کا سسٹم نہیں تھا، اس کے دفتر میں کوئی اپائنٹمنٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ جو بھی آتا تھا اس کا جائز مسئلہ تھا اسی وقت فون کرتا تھا، اسی وقت آرڈر پاس کرتا تھا اور اس کے مسئلے کو حل کرتا تھا۔ لیکن اس قسم کے لوگوں کا جو ہے ضیاء وہ ایک قومی ضیاء ہے، ایک قومی المیہ ہے۔ ابھی ذاکر جیسے لوگ جو ہے بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بلوچستان جو ہے، اس میں بلوچستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، اتنا ٹیلنٹ میں آپ کو کہوں کہ بلوچستان میں ہے، پھر بالخصوص قرآن میں ٹیلنٹ ہے، آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے جو ہے شاعر ہیں، ظہور ہاشمی سے لے کے بشیر بیدار سے لے کے قاضی مبارک سے لے کے پھر بیوروکریسی میں اگر میں نام لوں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں محمد دشتی صاحب بیوروکریسی میں بھی تھا، لیکن آج اس نے جو ایک بلوچی اکیڈمی اس نے جو قائم کیا ہے وہ ایک تسلسل ہے۔ وہ تسلسل کیا ہے کہ شعور کا تسلسل ہے، وہ تسلسل جو ہے ادب کا تسلسل ہے، وہ تسلسل جو ہے علم و آگاہی کے جو ہے فروغ دینے کا تسلسل ہے۔ تو اس قسم کے ویژنری لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاکر بھی انہی لوگوں کا فالوور تھا، انہی کا شاگرد تھا، انہی کا ہوتا اس کے ضیاء سے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف ذاکر نہیں، ہم ذاکر کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ موجود تھا اپنا عبد المالک صالح بلوچ جو چیئرمین ہے، پھر وہ بھی عوام کا چیئرمین ہے، وہ بھی عوام نے اس کو منتخب کیا ہے، عوام کی بھی اس کو پذیرائی حاصل ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جس نے کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے ٹارگٹ کرنا،
اس کو جو ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی باشعور انسان، کوئی بھی اچھا بلوچ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک منفی قسم کا عمل ہے۔ بلوچستان میں اس وقت جو ہے صورتحال بہت گمبھیر ہے، گمبھیر ویدر صاحب اس سینس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بلوچ ایگزیکٹیو کمیٹی تھی اس نے دھرنے کا اعلان کیا گوادر میں، جی تو چاہیے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھی کہ وہ اس کو بالکل سموتھلی چھوڑتا، صحیح، وہ اپنا دھرنا کرتے۔ اگر نوشکی سے 5 گاڑیاں جاتے ہیں، اس رکاوٹ اور گورنمنٹ کے جو ہے رکاوٹوں کی وجہ سے 5 کی جگہ 50 گاڑیاں گئیں۔ اگر خاران سے 10 گاڑیاں جانی تھی تو 40 گاڑیاں گئیں، تو آپ ان کو چھوڑتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ صحیح، ہم خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ آف انفارمیشن اور اپنے رائے کے اظہار کی آزادی، یہ دیکھو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، اب بلوچستان کے مسئلوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سمجھتے، صحیح، وہ بلوچستان کو بالکل نہیں سمجھتے، یہاں کے نفسیات کو نہیں سمجھتے، یہاں کے سائیکی کو نہیں سمجھتے، یہاں کے بیک گراؤنڈ کو بھی نہیں سمجھتے۔ ابھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں اچھے دانشور ہیں جو صحافی، انہوں نے کہا کہ گوادر کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے خریدا تھا، تو اس لیے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا گوادر پہ حق ہے، اور گوادر کو جو ہے اسپیشل ٹیریٹری قرار دیا جائے، وہ اسلام آباد کے انڈر ہو۔ ابھی دیکھو اس قسم اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس طرح، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ان کو تاریخی پس منظر کا معلوم نہیں کہ بھئی گوادر کو سلطنت عمان کو کس نے دیا؟ ہمارے خان نے دیا، ہاں خداداد خان تھا اس وقت۔ خداداد خان تھا، اس نے دیا اس کو، اور اس کے بعد چلو آپ نے واگزار کیا اس کو پاکستان بننے کے بعد، لیکن آپ اس تاریخی پس منظر کو جو ہے اپنی جگہ رکھیں۔ ابھی یہ فرض کرو وہاں کے لوگ ویدر صاحب گوادر کے لوگ ہیں، گوادر کے باسی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے خرید لیا، بھئی آپ نے زمین کوئی الاٹمنٹ کی، کوئی چھوٹی سی زمین خرید لی جیسے ہاؤسنگ اسکیم میں خرید لیتے ہیں، اور آپ گوادر کو ایسے سمجھتے ہو۔ وہاں کے لوگوں کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور وہ تاریخی پس منظر عمل کا ہے، جنہوں نے اسی گوادر کو اس وقت جو ہے دنیا میں کالونائزیشن اپنے پیک پہ تھا، یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، پرتگیزی تھے یا برٹش امپائر تھا، انہوں نے فرینچ امپائر تھا، انہوں نے تو بہت ساری دنیا کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا، لیکن وہ جنگ کس نے لڑی؟ گوادر کے لیے، وہ عمل نے لڑی کہ میں جو ہے پرتگیزیوں کو نہیں چھوڑتا ہوں، اور یہ تاریخی واقعہ ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہو۔ بلکہ پرتگیزیوں کے ابھی بھی وہاں پہ مورچے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی انہی لوگوں نے، یہی ماہی گیروں نے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے، اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے، اپنی جو ہے آئیڈینٹی کی حفاظت کے لیے پرتگیزیوں کا جہاز جلا دیا، اور ان کے جو کچھ لوگ یہاں پہ رہ گئے ہیں، یہ بھی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ گنز ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے کچھ پرتگیزی رہ گئے، ابھی تو خیر وہ تو بلوچ ہیں، ہمارے بلوچ ہیں، لیکن آپ جینیٹکلی دیکھ لیں تو ان کے جو ہے شکل و شعبات جو ہے وہ یورپین سے ملتے ہیں۔ جیسے اپنا جب سکندر اعظم گیا تھا، یہ جو کیلاش کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ بیسیکلی یہ یونانی ہے، کیونکہ ان کے کچھ فوجی وہاں پہ رہ گئے تھے، جو لوگ رہ گئے تھے۔ آج کیلاش کی جو خوبصورتی ہے یا ان کے شکل و شعبات ہیں جو یونان کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ سکندر اعظم کے وہ لوگ تھے، اور گنز بھی اسی طرح تھا، لیکن گنز کو انہوں نے اکوپائی کرنے نہیں دیا۔ اب دیکھیں نا، بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، شروع دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ بالکل ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور آپ سیاسی مسئلوں کو سیاسی تناظر میں دیکھو، آپ ان کو طاقت کے ذریعے، آپ ان کو جو ہے بزور شمشیر جو ہے ان کو حل نہیں کر سکتے۔ اور آپ جب بھی بلوچستان کا آج کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو 72-73 کی انسرجنسی تھی، اس کے بعد بھی نیگوسیشنز ہوئی،
کچھ ایسے نیگوسیشنز ہوئے جو تاریخ کے ہمارے حصے ہیں اور لوگ ان کو کوٹ کرتے ہیں جو غلط ہو گئے. بالخصوص نوروز خان کا نام لیتے ہیں کہ بھئی اس نیگوسیشن بھی ہوا, قرآن کے جو ہے نام پہ ان کو اتارا گیا, لیکن پھر اس کے بعد ان کے پاس کیا سلوک ہوا, انہوں نے پھانسی دی گئی. تو دیکھیں نا, یہ بلوچستان میں ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس وقت جو ہے بالکل تاریخ سے بھی واقف ہے. آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اویرنیس کا دور ہے, اس دور میں وہ بخوبی سمجھتا ہے کہ اگر ہمیں ریاست جو ہے اپنا ایسا سمجھتی ہے کہ واقعی میرے شہری ہیں تو ہمارے ساتھ شہریوں والا سلوک کیا جائے. واقعات ساری باتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, کتنا دردناک واقعہ ہے. اس کے بعد یہی ہمارے جو ہے عسکری قیادت, دوسرے لوگ جاتے ہیں آیات کے گھر میں جو ہے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, ان کو دلاسا بھی دیتے ہیں, لیکن آیات کو کیسے مارا گیا؟ آیات کو اس کی ماں کے سامنے مارا گیا. وہ بچہ جو ماں جو ہے کھجوریں چن کے یا جو ہے تھوڑی بہت اپنی غربت میں یا کشیدہ کھاری کر کے اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی تھی, وہ بچہ جو ہے گریجویٹ تھا لاہور سے, لیکن اس کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں بلوچستان میں, ویسے تو ملک میں بھی لیکن بلوچستان میں زیادہ, ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ یہ سلسلے ختم ہو اور ایسے نوجوان جو ہم سے بچھڑ رہے ہیں دیکھیں نا, سب سے پہلی بات یہاں پہ آتی ہے بیدر صاحب کہ ابھی مسنگ پرسنز کا مسئلہ جو ہے وہ ایک نیشنل ایشو ہے, نمبر 1. دوسرا ہے یہ انٹرنیشنل ایشو بھی ہے. اور پھر میں یہ بھی کہوں کہ یہ پاکستان کے دستور کا مسئلہ ہے. دستور کا مسئلہ وہ اس سینس میں کہ آپ جب کسی کو گرفتار کرتے ہو 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرو, اس کے خلاف FIR کاٹو, اس کے خلاف ایویڈنس کرو, اس کو کورٹ میں پیش کرو. اگر آپ اس کو وہاں پہ وہ جو ہے پہلے ملزم ہے, اگر مجرم بن جاتا ہے تو آپ اس کو قانون کے مطابق سزا دو. تو اتنے لوگ جو مسنگز ہیں نا, یہ بہت بڑا ری ایکشن ہے. اور دیکھیں پھر یہاں پہ میں تو خود اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ جناب جو 5 سال سے مسنگ ہیں ہم ان کو 50 لاکھ روپے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, خدا نہ خواستہ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے, بھئی آپ کے بچے کی قیمت 50 لاکھ ہو سکتی ہے. ایک غریب انسان کا خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہو, قرض لے لے, یہاں پہ جائے, درپدری کرے, وہ تو اپنے بچے کو صرف ریکور کرنے کے لیے بھی 1 کروڑ خرچ کرتا ہے. بالکل, چاہے غریب بھی ہو. بالکل. تو آپ ان کو 50 لاکھ دینے کی بات کرتے ہو. آپ یہ بات نہیں کرو, آپ یہ بات کرو کہ بھئی جو مسنگز ہیں ہم ان کو جو عدالتوں میں پیش کریں گے, ان کو سامنے لائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال, کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, مسئلہ جو ہے اس وقت حل ہو سکتا ہے جو زمینی حقائق ہیں ان کو ریاستی ادارے تسلیم کریں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں کے بلوچ کے مسئلے ہیں اس کے تاریخی پس منظر کو بھی سمجھیں, بلوچ کا نفسیات بھی سمجھیں, اور اس قسم کی حرکتوں سے باز رہیں. نمبر 1. ابھی دیکھو ذاکر کا مسئلہ ہے, وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ مہم ہے ذاکر بلوچ کا. تو میں نے ایک دوست سے بات کی, میں نے کہا ذاکر بلوچ اور مالک بلوچ کے واقعات جو ہے وہ عزم نہیں ہو سکتے. بالکل, وہ عزم نہیں ہو سکتے. اور دیکھیں نا, اس قسم کی چیزوں کو آپ ہمارا معاشرے کا جو کریم ہے یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں. آج اگر ذاکر نہیں گیا ہے, اس کے ہزاروں کی تعداد میں اس کے نماز جنازہ میں تربت میں لوگ شریک ہو گئے, وہ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, باتیں بھی ہوتے ہیں, لوگ آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں, لیکن جو بھی ہے دیکھنے کو اپنے جو ہے معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کرائٹیریا ہے, ہیومن رائٹس کی کرائٹیریاز ہیں, ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کو جتنی پذیرائی ملی, کیوں ملی؟ ہیومن رائٹس کا وائلیشن, مسنگ پرسنس, اور سیدھی سی بات
تو اس کو جو ہے اگر اس تسلسل کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، میں خود ویسے سیاسی پولیٹیکل ورکر میں آپ کو کہتا ہوں، میں بھی BSO کا جو ہے صدر رہا ہوں، آج سے نہیں بلکہ 84 85 86 سے ہم نے سب ان دوستوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے سیاسی حکمت عملی کیا ہو. سیاسی حکمت عملی ایسی ہو کہ جس کا کوئی آؤٹ کم ملے، جس کا کوئی آؤٹ پٹ ملے، اور جس کی پذیرائی عام معاشرے کو. اگر ہمارا جو ہے جیسے بھی ہو، بلوچی میں مثال ہے کہ ایک گلاس پانی پیو 100 سال وفا رکھو. بالکل. ارے بابا، اگر کوئی بہت زیادہ اس جدوجہد میں اتنا شریک نہیں ہے، شاید آپ کو ایک گلاس پانی پلائے. بالکل. تو اس کو بھی آپ اپنے آپ کو اپنا دشمن نہیں بناؤ. اور دوسری بات ہے، میں سمجھتا ہوں ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ یہ جو ایشوز ہے ان کے بارے میں سیریس سوچنے کی ضرورت ہے، بہت سیریس سوچنے کی ضرورت ہے. عام سی بات نہیں ہے. 72 گھنٹوں میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جو جلسے کوئٹے، مستونگ اور نوشکی اور پنجگور اور تربت میں کیے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. کیوں ان کے ساتھ ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ ہیں؟ جن ایشوز پہ ان کے ساتھ ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے، حل کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے یہی کہا کہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، لیکن حکومت سیریس نہیں ہے. اگر حکومت سیریس ہو اور وہ حقائق کو جان لے تو اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوں گے. اگر بلوچ یکجہتی کمیٹی کو صرف دھرنے کے حوالے سے ایک روز دیا جاتا گوادر میں، تو اس کے بعد اس طرح کی ریلیاں نہ نکلتی، لوگ مسائل کا شکار نہ ہوتے. لیکن جب آپ جہاں پر سختی کریں گے، لوگوں کو دبائیں گے، لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، تو لوگ اس دھرنے میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں گے. اور وہ ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارے مسائل بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ بات چیت کے دروازے کھولیں گے، بات چیت کریں گے، تو شاید بلوچستان کا مسئلہ حل ہو. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.